الحمدللہ ہمارے پاس مختلف اوقات میں نا ان باکسز میں سوالات آتے رہتے ہیں اور کچھ ساتھی جو ہے ہمیں ڈائریکٹ بھی مل کر جو ہے کبھی کبھی سوالات بھیجتے رہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو بالکل ضرور بھیجیں, ہم لوگ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دینا ہے جب بھی ہم انشاءاللہ اگلے سفر میں جائیں. دوسرے قسم کے وہ اعضاء ہیں جسم کے اندر جو نکالنے کے بعد واپس سے بنتے نہیں ہیں, جیسے انسان کی آنکھ نکال لی, گردہ نکال لیا, انسان کا مثال کے طور پہ پتا نکال لیا, کوئی بھی انسان کے اندر سے کوئی ایسا پارٹ نکال لیا جو واپس سے نہیں بن سکتا. دونوں کا حکم الگ الگ ہے. لیکن انسان دیکھا جائے تو نہ اپنے دماغ کا مالک ہے نہ اپنے دل کا مالک ہے. دل کے کمزور تو بہت سارے ہمارے اندر جن کا دل ان کے جو اپنی زبان سے صراحتاً کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بے اختیار چلا گیا. تو اسی طرح آئی برو بنانے والی کے اوپر اور بنوانے والی کے اوپر دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. تو ایسے اعضاء جن کے بارے میں صراحتاً حدیث میں ممانعت موجود ہے, ان کے اندر پھر اللہ اگر جو ہے تبدیلی کی جاتی ہے تو تغییر خلق اللہ میں داخل ہو کے پھر ممنوع ہے, حرام ہے. بعض اوقات ہیومینٹی ایک نیا مذہب آج کل جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام ایک مذہب ہے, ایک ہیومینٹی بھی ایک مذہب ہے. حالانکہ ہیومینٹی کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک بیچارہ زخمی ہے, مرنے کے در پہ ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ اسپتال میں آیا ہے کہ اس کو فرسٹ ایڈ جو ہے ضروری اور لازمی دینی ہے, لیکن ڈاکٹر اس کو ایک انگلی ٹچ نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے, یہ تو مرڈر کیس ہے, یہ تو فلانا کیس ہے, ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگائیں گے. حالانکہ اس وقت اگر وہ فرسٹ ایڈ دیتے تھے ہو سکتا ہے وہ انسان بچ جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر سے ہم الحمدللہ سفر کی جانب نکلے ہیں اور اس مرتبہ ہماری جو منزل ہے وہ ہے سکھر. اور پچھلی مرتبہ آپ نے ویلوگ میں دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے بہت سے مکاتب کا وزٹ کیا اور ایک دینی مقصد کے حوالے سے ہم جو ہے اپنا سفر کرتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی الحمدللہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم کچھ مکاتب کا وزٹ کریں اور اسی طرح سے وہاں پر کچھ اقرباء سے اور اعزاء سے بھی ملیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تفریحات کا بھی پروگرام, انشاءاللہ کچھ تفریحات کے بھی پروگرام ہیں اور وہاں پر کچھ تاریخی مقامات بھی ہیں. تو آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویلوگ کے آخر تک. اچھا تو مفتی صاحب آپ بتائیں کہ کہاں نکلے آج؟ ہم لوگ نکلے ہیں بھائی سکھر کے لیے انشاءاللہ. پہلے حیدرآباد جائیں گے, حیدرآباد سے آگے ہم شاید جو ہے نواب شاہ آئے گا, بیچ میں مورو آئے گا, مورو کے آگے جا کے پھر جو ہے سکھر آئے گا انشاءاللہ. تو تقریباً 6.5-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے کراچی سے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 8:30 بجے. امید ہے انشاءاللہ 2:30 سے 3 بجے کے درمیان ہم پہنچ جائیں گے. تو درمیان میں کہیں اسٹے کرنے کا ارادہ ہے یا ڈائریکٹ درمیان میں صرف ناشتہ کرنے کا ارادہ ہے. شکر ناشتہ ہے. صبح سے خالی پیٹ بیٹھے ہیں, پہلی اور آخری آوازیں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کمزور ہوئی ہیں کافی. عقیل بھائی کی پہلی اور آخری خواہش بھی ہے ناشتہ ہو جائے. آخری نہیں کرو. عقیل بھائی کی سفر کی پہلی خواہش یہ ہے کہ ہم ناشتہ کر لیں. انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی آگے پوچھا جی ناشتہ کریں گے, میں نے کہا کریں گے. ان کی جان میں جان آئی. میں نے کہا سلویشن ہو نا گاڑی میں ناشتہ واشتہ کر لیتے تو طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے. نہیں آپ کا ارادہ یہ ہو وہاں جا کے کھانا کھائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, اتنا لمبا ارادہ نہیں ہے. 2:30 بجے ناشتہ کرنے کا انشاءاللہ کریں گے. حیدرآباد سے آگے نکل جائیں ذرا سا تاکہ پہنچنے میں خالی ہمیں 1.5 گھنٹہ. ہم نے اس دفعہ بھی سوچا ہی ہے کہ جا رہے ہیں سفر میں تو کچھ جو ہے وہ راستے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے. ماشاءاللہ پچھلی دفعہ کی ہماری جو گفتگو تھی وہ بہت ہی مفید و کارآمد رہی تھی اور کہنے والے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے سفر کی آپ نے جو ہے وہ 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے ولاگ تیار کر لیے. تو اس دفعہ بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ راستے کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں گے مسائل کے اوپر. تو سفر اور مسائل سفر کا ہمارا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. نظام الدین بھائی ہمارے جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے. اس دفعہ نظام الدین نے احتیاطاً اس طرف نہیں بیٹھا ہمارے کیونکہ ٹائر پہ لوڈ زیادہ پڑ جاتا ہے, اس لیے ہم نے ان کو پیچھے بٹھایا تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ سیفلی پہنچ جائیں یہاں سے وہاں تک. تو بھائی نظام کیا موضوعات ہیں ہمارے آج کے؟ بھائی سب پہلے ہم کر لیتے ہیں اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے. اعضاء کی پیوندکاری, ہاں بہت اہم مسئلہ ہے. ٹرانسپلانٹ یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور جی اردو میں اعضاء کی پیوندکاری کرنا کہتے ہیں. جی اس مرتبہ یہ موضوع میرا اپنا نہیں بلکہ ایک ساتھی کا بتایا ہوا ہے. اچھا کہ مفتی صاحب سے صحیح سوالات کر رہے ہیں. تو
پہلے سوال تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس مختلف اوقات میں نا ان باکسز میں سوالات آتے رہتے ہیں جی جی اور کچھ ساتھی جو ہے ہمیں ڈائریکٹ بھی مل کر جو ہے کبھی کبھی سوالات بھیجتے رہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو بالکل ضرور بھیجیں, ہم لوگ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دینا ہے جب بھی ہم انشاءاللہ اگلے سفر میں جائیں. تو اللہ نے چاہا یہ سفر اور مسائل سفر کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور آپ سے یہ تعلق برقرار بھی رہے گا اللہ نے چاہا. تو ابھی جو سوالات ہمارے پاس جو جمع ہو چکے ہیں وہ نظام الدین کے پاس ہیں. جی اچھا, تو مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ پہلے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ اعضاء کی پیوند کاری کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جسم کے اندر دو طرح کے اعضاء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بار بار بنتے رہتے ہیں جسم کے اندر, جیسے کہ انسان کا خون ہے وہ جسم کے اندر سے نکال لیا جائے تو واپس سے بن جاتا ہے. اس طرح انسان کی بلڈ سیلز ہیں, وائٹ سیلز ہیں, بہت ساری جسم کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو نکال لی جاتی ہیں واپس سے متجدد ہو جاتی ہیں, جس کو ہم عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ متجدد اعضاء, یعنی کہ جسم کے ایسے اعضاء جو نکال لیے جانے کے بعد واپس سے بن جاتے ہیں جسم کے اندر. دوسرے قسم کے وہ اعضاء ہیں جسم کے اندر جو نکالنے کے بعد واپس سے بنتے نہیں ہیں, جیسے انسان کی آنکھ نکال لی, گردہ نکال لیا, انسان کا مثال کے طور پہ پتا نکال لیا, کوئی بھی انسان کے اندر سے کوئی ایسا پارٹ نکال لیا جو واپس سے نہیں بن سکتا. دونوں کا حکم الگ الگ ہے. جو اعضاء متجدد نہیں ہوتے یعنی یہ دوسری قسم والے جو اعضاء ہیں, جیسے آنکھ ہے انسان کی, انسان کا دل ہے, انسان کا پتا ہے, انسان کا گردہ ہے, تو ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو جو ہے ٹرانسپلانٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے مالک ہے, انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان اس جسم کو استعمال کر سکتا ہے, اپنے لیے کارآمد بنا سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن انسان اس کا مالک نہیں ہے. اور مالک ہو بھی کیسے سکتا ہے انسان؟ مالک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی اختیار اور قدرت میں ہر چیز ہو. حالانکہ انسان کے نہ اپنے وجود میں کوئی اختیار ہے, نہ اپنے پیدا ہونے میں اختیار ہے, نہ کس جگہ پیدا ہو رہا ہے اس بات میں اختیار ہے, نہ کس کاسٹ میں پیدا ہو رہا ہے اس بات میں اختیار ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اپنے جسم کے بارے میں تو اختیار ہے ہی نہیں. انسان تو اپنے بعض اعمال اختیار سے کرتا ہے, ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے انسان کے جسم میں اس کا دل کام کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے انسان کو اپنے گردے کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ گردہ صحیح کام کرے. انسان کو اپنے معدے کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ معدہ صحیح کام کرے. اگر انسان اپنے جسم کا مختار ہوتا, مالک ہوتا, تو وہ کہتا کہ بھائی صحیح کام کرے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, انسان خود حکم دیتا. جس طرح مثال کے طور پہ میں اپنے غلام کا یا میں اپنے کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں تو میں اس کو خود صحیح کر سکتا ہوں, خود بگاڑ سکتا ہوں. لیکن انسان دیکھا جائے تو نہ اپنے دماغ کا مالک ہے, نہ اپنے دل کا مالک ہے. دل کے کمزور تو بہت سارے ہمارے اندر, جن کا دل ان کے جو اپنی زبان سے صراحتاً کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بے اختیار چلا گیا. تو بہت سے لوگوں کا دل بے اختیار نکلا ہوا ہے. ہمارے ساتھ طلحہ بھائی, عقیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا دل بے اختیار کہیں کہیں چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو باتیں ہم لوگ وضاحت کر دیتے ہیں, بہت اچھی جگہ, نکاح بھی اچھی چیز ہے بالکل. تو جس جگہ پہ انسان کا دل چلا جائے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. انسان اپنے جسم سے خالی فائدہ اٹھانے والا ہے, متمتع ہے, فائدہ اٹھاتا ہے خالی, اور کاسب ہے, کسب کرتا ہے, مالک نہیں ہے. تو جب مالک نہیں ہے تو وہ اس کو ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا, مفتی صاحب ایک ڈاکٹر صاحب ہے, نام نہیں لیتا میں, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا, کیا کہتے ہیں, جہاد میں بھی انسان اپنی جان دیتا ہے اور کسی مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے اپنے کوئی پارٹ تلف کرا لیتا ہے, جان دے دیتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے اعضاء کے, اس کی ڈونیٹ کی, تو یہاں پر جو ہے مولوی حضرات جو ہے نا فتویٰ لگاتے ہیں. دیکھیے جہاں پر شرعی احکام ہے نا, جیسے جہاد کے لیے, تو وہاں ایک خاص مقصد کے لیے, وہ جان دینے کے لیے نہیں جا رہا, وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے جان دینی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا, شہادت اس کو مل جائے گی, ورنہ حقیقتاً وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہا ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان جان بچا رہا ہے اور جان بچاتے ہوئے مر گیا مثال کے طور پہ, تو وہاں اس کا مقصد مرنا نہیں تھا. سمجھا نہیں بات؟ تو ان دونوں جگہوں پہ دیکھیں کہ انسان کا مقصد جان دینا نہیں ہے, جبکہ اعضاء کی پیوند کاری میں تو انسان جان دینے کے لیے جا رہا ہے. یعنی ایسا عضو اس کے حوالے کر رہا ہے کہ بعد میں وہ اس سے کام ہی نہیں لے سکتا. تو اچھا, اس میں دو خرابی ہیں. ایک خرابی تو چلو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, انسان کی ملکیت نہیں ہے. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو شرعاً اجازت دے دی گئی تو مالدار غریبوں کے اعضاء خرید کر اپنی زندگی بڑھاتے رہیں گے. ہوگا کیا؟
کہ جو بھی آدمی کروڑپتی ارب پتی ہوگا وہ کہے گا کہ یار میرا فلانا گردہ ہے وہ 30% خراب ہو گیا، 40% خراب ہو گیا، فلانے کا گردہ چیک کراؤ۔ وہ غریب میرا جو غلام ہے نا، مزدور ہے، اس کا گردہ 100% صحیح ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی رپورٹ 100% صحیح آئی ہے، وہ کہے گا اس کا گردہ مجھے لگا دو، میرا گردہ اس کو لگا دو۔ میری آنکھ آدھی خراب ہو گئی، وہ کہے گا بھائی میری آنکھ نکال کے اس کو لگا دو، اس کی آنکھ میں اس کو لگا دو۔ تو اعضاء کی پیوند کاری اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو عمرا ہیں، جو اغنیا ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ اپنے لیے اچھے اعضاء کی پیوند کاری کرتے رہیں گے، اور جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کے اعضاء کو ان کے پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو تذلیل کرتے رہیں گے اور ان کو خریدتے رہیں گے اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو شریعت نے اس کو اجازت نہیں۔ تو زندہ ہونے کی حالت میں اس کے مالک ہونے کی وجہ سے جو ہے حرام ہے، تو مرنے کے بعد تو وہ مالک نہیں رہتا اپنے جسم کا۔ جی، مرنے کے بعد بھی انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، جس طرح اپنی زندگی میں مالک نہیں ہے۔ تو شریعت بتائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گی کہ اس کے جسم کا کیا کرنا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جسم کو محفوظ کر دینا ہے زمین کے اندر، جیسے کہ قرآن نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا لیواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، کہ اس نے دیکھا کہ جب کوے کا ایک انتقال ہوا تو دوسرے کوے نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ تو نبی کے بیٹے تھے، اور اس کو واقعے کو قرآن میں ذکر کرنا سے مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ایک عمل انسانیت کے لیے متوارث چلا آ رہا ہے کہ انسان اپنے مردوں کو جو ہے وہ دفنا دیا کرتا ہے، اور انسان چونکہ بنا ہوا ہی مٹی سے ہے تو مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور مٹی کے اندر ہی خاک میں مل جاتا ہے۔ تو یہ انسان گویا کہ الابتداء تعود الی الانتہا کی قبیل سے، الانتہا تعود الی الابتداء، کہ انسان کی انتہا یہ ہے کہ اپنی ابتدا کی طرف لوٹا۔ اچھا، تو گویا کہ انسان مٹی سے بنا اور پھر مٹی میں ملا کر ختم کر دیا گیا، یہی انسان کا انجام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے چہرے کی سرجری بھی کراتے ہیں، ہاں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی انسان کے اندر ظاہری عیب ہے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے اس طرح کراتا ہے، جیسے بعض لوگ بالوں کے ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، سامنے سے گنجے ہو جاتے ہیں تو بال وہاں پر اگنا ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی مسائل، ٹینشن ہے، ڈپریشن اور اسٹریس اتنا زیادہ ہے لوگوں کے اوپر کہ بال بہت جلدی اڑ جاتے ہیں ہمارے، بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس آدمی کو لگتا ہے جوان ہے، بیوی اس کی جو ہے ابھی اتنی زیادہ بوڑھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو معیوب سمجھتا ہے کہ اگر میں نکلوں گا اپنی جوان بیوی کے ساتھ تو لوگ کہیں گے بڑے میاں جو ہے وہ کہیں سے ایک بچی کو اٹھا کے لیا، تو عمر کا بہت زیادہ ڈفرینس لگتا ہے دونوں کے اندر۔ تو اس صورت میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ عیب کو چھپانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کروایا جا سکتا ہے، بالوں کا ٹرانسپلانٹ ہو جا سکتا ہے، چہرے کی سرجری بھی کروائی جا سکتی ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر تغییر خلق اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ قرآن نے فرمایا نا کہ لتغیرن خلق اللہ، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اللہ کی خلقت کو تبدیل کروں گا اور ان لوگوں سے یہ کام کرواؤں گا۔ تو ایسا عمل جو تغییر خلق اللہ کے اندر آتا ہے، فطرت کو تبدیل کرنے والے حکم میں آتا ہے، جیسے کہ مرد جو ہے آج کل ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں یا لڑکی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا عورت جو ہے مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، یا اسی طرح کچھ اعضاء کے بارے میں جس کو صراحتاً حدیث میں منع کر دیا گیا، جیسے لعن اللہ النامص والمتنمص الواشم والمستوشم، یہ اللہ تعالیٰ نے جسم گدوانے والی پر اور گودنے والی پر اور گدوانے والی پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آئی برو بنانے والی کے اوپر اور بنوانے والی کے اوپر، دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسے اعضاء جن کے بارے میں صراحتاً حدیث میں ممانعت موجود ہے، ان کے اندر پھر اللہ اگر جو ہے تبدیلی کی جاتی ہے تو تغییر خلق اللہ میں داخل ہو کے پھر ممنوع ہے، حرام ہے۔ لیکن کسی عیب کو چھپانا ہو، مثال کے طور پہ ایک عورت کی آئی برو ہی نہیں ہے سرے سے، تو وہ بالکل بال ٹرانسپلانٹ کروا سکتی ہے، آئی برو لگوا سکتی ہے۔ اگر اس عورت کی مثال کے طور پہ آئی برو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ہے، مثال کے طور پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بال جو ہے بہت زیادہ گچھے کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل اس کو درمیان سے ختم کروا سکتی ہے بالوں کو، اور اس کو پراپر جو ہے وہ آئی برو کی شیپ دے سکتی ہے جو ایک عام ضابطے میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق یا آئی برو دی ہے اسے، اس کے اندر تبدیلی کرنا یا اس کو بہت زیادہ باریک کرنا خوبصورتی کے لیے، اس کی علماء نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں مانعت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ عیدی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی آنکھیں یہاں تک کی ہدیہ کر دی انسانیت کی محبت میں؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے، شریعت کے نہ جاننے والے یا سمجھے دین سے ناواقف لوگ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ مخلص ہے، ہاں ہو سکتا ہے بہت مخلص ہوں، بعض اوقات ہیومینٹی ایک نیا مذہب آج کل جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام ایک مذہب ہے، ایک ہیومینٹی بھی ایک مذہب ہے، حالانکہ ہیومینٹی کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسان تو فطرتی طور پہ ہے، یہ کوئی مذہب ہونے کی لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے، یہ مذہب ہونے کے پیمانے تھوڑا
پورا تھوڑی اتر سکتا ہے. مذہب تو وہ کہتے ہیں جو ضابطۂ حیات ہو, جو انسان کو ایک راہ دکھانے والا ہو, اور جو ضابطۂ حیات ہوگا وہ کوئی نہ کوئی دین ہی ہوگا جو اس کی زندگی سے, اس کی ذات سے ہٹ کر ہوگا. تو ہیومینٹی, انسانیت کی صفات کا ہونا یا انسانیت ہونا, یہ تو ہر انسان کے اندر فطرتاً اور پیدائشی موجود ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے جس کو آج کل مذہب کے طور پہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اسلام سب سے بہترین انسان بننا سکھاتا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی انسان ہو یا ہیومینٹی ہو, اس کے اندر مسلمان ہو اور اس کے اندر ہیومینٹی نہ ہو, یا مسلمان ہو انسان نہ ہو. تو انسانیت کے صفات تو بہت ضروری ہیں, اور انسانیت کے صفات جو ہے وہ تو اسلام سے بھی پہلے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, میں نے پہلے بھی یہ شعر شاید پڑھا ہے, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو بزرگ بناتے ہیں, میں انسان بناتا ہوں. یعنی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو انسانیت کی جو طبعی صفات ہیں, خصلتیں ہیں, خصائل ہیں, اچھی عادات ہیں, وہ اجاگر ہوں ایک انسان کے اندر, اور جو اس کی بری صفات ہیں, بری چیزیں ہیں, وہ انسان سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اچھا, تو مفتی صاحب کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا, عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندو مت ہو, بدھزم ہو یا اسلام ہو, ان سب کے اندر انسانیت سب سے پہلے موجود ہے. کوئی مذہب انسانیت کے بغیر نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہب برائی کی اجازت دیتا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہب جو ہے کسی کو ایذا رسانی کی اجازت دیتا ہو؟ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ جو ہے وہ تشدد پسند ہوتے ہیں, دیندار لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں, دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور مولوی علماء کو یا دیندار طبقے کو جو ہے لبرل لوگ عام طور پر بدنام کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی دیندار ہو اور وہ ایذا رسان ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. آپ دیکھ لیں جو بھی مذاہب کے جو ائمہ ہوتے ہیں, پیروکار ہوتے ہیں, عام طور پہ معصوم ہوتے ہیں, عام طور پہ وہ جرائم کی دنیا سے بہت دور ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں, آپ کو جیلوں کے اندر عام طور پہ نہیں نظر آئیں گے کہ کوئی پادری جو ہے بیچارہ جو ہے وہ قید ہو کے آیا ہوا کسی جرم کے اندر. عوام ہزاروں مل جائیں گی. آپ کو نہیں نظر آئیں گے جو ہے عیسائیوں کے, یہودیوں کے پیشوا جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہوں, یا اسلام کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں. ہاں, دین پہ کام کرنے کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن انہوں نے کوئی جرائم کیے ہوں اس کی وجہ سے جیل میں آئے ہوں, ایسا بہت شاذ و نادر ہے, بہت کم ہے, بہت قلیل ہے. اچھا, ایدی صاحب نے جو ہے نا پبلک پلیسز پر جھولے بھی لگوائے تھے کہ جو بچے یعنی زنا سے پیدا ہو, یا پھر اسی طرح سے اگر ان کی مائیں پال نہیں پاتی ان کو ضائع نہ کریں بلکہ ان کو آگے جھولے میں ڈال دیں. پھر ایک مفتی صاحب انہوں نے فتویٰ بھی لگایا کہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ان کا میرے خیال میں تو اس طرح کی بات کرنا ان کی نیت کے اوپر شک کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ جانتے ہیں ایدی صاحب نے پاکستان کے اندر جو کام کیا ہے, یہ میرے نہیں خیال کی دنیا میں اتنی بڑی کوئی جو ہے ویلفیئر تنظیم ہو جس کی اتنی زیادہ وسیع کارنامے ہو, اتنی وسعت کے ساتھ وہ کام کرتی ہو. پورے کراچی بلکہ پاکستان کے اندر ان کی ایمبولینسوں کو چلنا. اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی کہ انسان مدد کے وقت میں اس کی مدد کر دی جائے, وہی اصل مددگار ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں روڈ پہ پڑا ہوا ہے اور برابر سے 10 گاڑیاں گزرتی ہیں, کسی ایک کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, اور لوگ صرف اس وجہ سے اپنی گاڑیوں میں سوار نہیں کرتے کہ میری سیٹ گندی ہو جائے گی, اس کا خون لگ جائے گا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اٹھا کر لے کے نہیں جا رہے ہیں کہ بلا وجہ کورٹ کچہری کے یا ہمیں جو ہے تھانے کے چکر لگانے پڑیں گے. صرف اس لیے کتنے لوگوں کی ہمارے یہاں جان چلی جاتی ہے کہ لوگ ان کو موقع کے اوپر, وقت کے اوپر ہسپتال نہیں پہنچاتے. تو اس معاملے میں ایدی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے واقعتاً ایک ایسی جو ہے وہ درد دل رکھتے ہوئے ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی کہ جہاں بھی کراچی کے اندر روز کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں, روز کے ہزاروں لوگ جو ہے مرتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیوں کو اٹھانا اور اس کے لیے پھر ان کو جو ہے وہاں تک پہنچانا, یہ بہت بڑا کام ہے. اب اس میں بعض باتیں آتی ہیں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ایدی والے پیسے مانگتے ہیں, ہاں کبھی 2000 روپے مانگ لیتے ہیں, کبھی 2500 روپے مانگ لیتے. تو چلو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کے حالات ایسے نہیں ہیں, لوگ تعاون بھی پہلے کی طرح نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا خرچہ پانی پورا کرنے کے لیے, لیکن آپ کام دیکھیں کہ یہ کام کتنا بڑا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں جہاں ان کو کہا جا رہا ہے وہاں پہ گولی کی رفتار سے پہنچ رہے ہیں ہر ایکسیڈنٹ کے مقام کے اوپر. ایک تو یہ کہ میں گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا نا, میں بلاتا ہوں تو وہ اس کے آگے پیسے لیتے ہیں, لیکن جہاں ایکسیڈنٹ ہے وہاں تو عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پیسے لے کے آ رہا ہوں, پہلے وہ خود پہنچتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے بعد میں وہ پیٹرول کے خرچے کا یا کسی اور چیز کا مطالبہ کر لیں, تو انسان اگر یہ سارے کام کرتا یا خود لے کے جاتا تب بھی تو خود نہ کچھ خرچہ ہونا تھا نا. 2-2.5 روپے تو کوئی بس والا, کوئی ٹیکسی والا بھی لے لیتا اس سے, تو اگر انہوں نے لے لیا تو کیا برا کیا. تو میرے خیال میں اس معاملے میں ان کو معطوف کرانا تو صحیح نہیں ہے. آج کل حالات جو ہے سب کے برے ہیں,
اور اخراجات سب کے بہت زیادہ ہیں، تو ہو سکتا ہے اس لیے وہ بھی پیسے لے لیتے نہیں، یہ تو ہوں. لیکن خود ڈرائیور لے رہے ہوتے ہیں نا یہ. ہاں بہرحال یہ بات بھی ہے کہ یہ ڈرائیوروں کی اپنی ناقص کارکردگی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ سمجھے اپنے کھانچے کے طور پہ لے لیتے ہیں. اب ڈرائیور کوئی متقی پرہیزگار تھوڑی ہے کہ وہ کہے گا کہ میں بالکل ہی جو ہے وہ کمپنی کی یا اپنے جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ کی پالیسی کے مطابق چلوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیدی والوں کی طرف سے پابندی ہو، انہوں نے تو منع کیا ہوا لیکن ڈرائیور پھر بھی لیتے ہوں، تو بالکل عین ممکن ہے. یہ ہماری عوامی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں بہرحال ہر علاقے میں ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ برا آدمی ہو، ہم ایک آدمی کے برا ہونے کی وجہ سے ہم پوری تنظیم کو یا پورے علاقے کو یا پورے ادارے کو برا بھلا کہیں، ایسا تو نامناسب ہے. ہم ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جو کبھی زخمی ہوئے ہوں گے، ہمارے درمیان لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے قریبی مرے ہوں گے تو عیدی والوں نے ہی ان کو پہنچایا ہوگا اسپتال اور سرد خانے میں. طلحہ بھائی کوئی سوال کریں گے آپ؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روڈوں کے اوپر زخمی ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی وہیں پہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو عیدی کے سرد خانے ہی ان کو غسل دے رہے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کبھی ان کو پیسے بھی مل جاتے ہوں، کبھی نہیں بھی ملتے ہوں، لیکن کام دیکھیں کام کتنا بڑا کر دیا. اگر وہ نہ اٹھاتے تو اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے، جس طرح روڈوں پہ کتے بلیاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی لاشیں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے زخمی ہوئے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی 100 گاڑیاں 200 گاڑیاں گزر گئی، ہاتھ دیتے رہے کہ زخمی ہے بھائی قریب اسپتال میں پہنچا دو، کہیں قریب جو ہے کسی کلینک تک پہنچا دو، لیکن کوئی اس پر راضی نہیں ہوتا بٹھانے کے اوپر. آج کل عوام کے اندر تھوڑی بے حسی بھی ہے، تھوڑا لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ پولیس وغیرہ جو ہے تنگ کرے گی کہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے، تم نے تو نہیں مارا اور ایویڈنس کیا ہے. پھر وہ ان چیزوں کے اندر پڑھ کے جو ہے وہ پھر تیسرا وہ اسپتال لے کے جائے تو اسپتال والے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے جنا لے کے جاؤ یا وہ لے کے جاؤ. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک بیچارہ زخمی ہے، مرنے کے در پہ ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ اسپتال میں آیا ہے کہ اس کو فرسٹ ایڈ جو ہے ضروری اور لازمی دینی ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو ایک انگلی ٹچ نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، یہ تو مرڈر کیس ہے، یہ تو فلانا کیس ہے، ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگائیں گے. حالانکہ اس وقت اگر وہ فرسٹ ایڈ دیتے تھے ہو سکتا ہے وہ انسان بچ جاتا، لیکن وہ کہتے نہیں یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر جو جنا ہے نا یا جو سول ہے وہاں لے کے جاؤ. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے، تمام کے تمام پرائیویٹ اور تمام کے تمام سرکاری اداروں کو اور ہسپتالوں کو، کہ وہ جو ہے کم از کم فرسٹ ایڈ دینے کے پابند ہیں. کہ اگر کوئی زخمی نازک حالت میں ان کے پاس آتا ہے تو بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے، بغیر کسی جو ہے کاروائی کے، بغیر کسی لیگل فارم بھرے وہ کم از کم ان کو جان بچا لیں. اس کے بعد دیکھتے رہیں کہ کس طرح ہوا، کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، کس طرح زخمی ہوئے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پھر بعد میں ان کا کام ہے. لیکن جو ہے فرسٹ ایڈ کم از کم ان کو مل جانی چاہیے تاکہ ان کی جان بچ جائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو.